اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضینا الیہ ذلک الامر ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الحجر کی آیت نمبر 66 سے 71 تک تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا، جب لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکلوں میں آئے، آپ نے کہا کہ تم بیگانہ معلوم ہوتے ہو، انجانے معلوم ہوتے ہو۔ کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئے ہیں، اس قوم کے لیے وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ شک کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور آپ کے پاس یہ سچی خبر لائے ہیں، ہم سچ بولنے والے ہیں۔ آپ رات کے کسی حصے میں راتوں رات صبح سے پہلے پہلے اپنے گھر والوں کو جو ایمان والے ہیں لے کر اس بستی سے نکل جائیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور کوئی تم میں سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، جہاں جانے کا حکم ملا ہے وہاں چلے جائیں۔ اب فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو یہ فیصلہ جو ہوا اس کا حکم سنا دیا، بتا دیا، وہ یہ کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کٹ جائے گی۔ جب صبح ہوگی اسی وقت یہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو جائے گی، جڑ کٹ جائے گی، ان کو بچہ بھی نہیں بچے گا جس کی نسل آگے چل سکے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب یہ جو مہمان آئے ہیں فرشتے، نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، ان کا پتہ چل گیا شہر والوں کو، آبادی والوں کو، تھے وہ لونڈے باز، انہیں یہ بات جب ملی کہ نوجوان لڑکے آئے ہیں لوط علیہ السلام کے گھر، وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے، خوشخبریاں دینے لگے، بھاگے اس طرف آئے، چلو پکڑے جائے۔ جب وہاں آئے لوط علیہ السلام گھبرائے، کہنے لگے خدا کا خوف کرو، یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، میری عزت خراب نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور میرا لحاظ کرو کوئی۔ وہ کہنے لگے جناب لوط علیہ السلام، اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو کہا نہیں ہوا کہ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیا کرو، ساری دنیا کا ٹھیکہ نہ لیا کرو، جہان عالمین، جہان کے معاملے میں ہمارے کوئی معاملات جب کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں آپ اس میں نہ بتایا کرو، سمجھایا کرو، نہ روکا کرو، جو ہم چاہے کریں۔ آپ نے فرمایا یہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں، قوم میں میری قوم ہے، اس کی جو لڑکیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو۔ یہ لڑکوں کے ساتھ غلام بازی یہ تو درست نہیں ہے، پہلے کبھی نہیں کیا کسی قوم نے یہ بات۔
باز آ جاؤ اس سے کو تم نے ضرور کرنا ہے بیٹیوں سے، جو قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے شادی کر لو، نکاح کر لو، لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اگلی آیت میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔